تو ہم اس وقت تک سلام نہیں پھیرتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ نظر نہ آئے. یہ ہے اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان اور یہی احسان ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ اس کا آبزرویشن تمہیں ہونے لگے، مشاہدہ ہونے لگے، اس کا جلوہ تم دیکھنے لگو. تو یہی تصور تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، سمجھیے کہ یہی تصوف ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار تمہیں حاصل ہونے لگے. اور اگر اس منزل تک نہ پہنچو، اگر اس مقام تک نہ پہنچ سکو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدے کا جلوہ نہ تمہیں حاصل ہو سکے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان کا ادنا درجہ یہ ہے، احسان کا ادنا درجہ یہ ہے، یعنی ابتدائی درجہ یہ ہے، یعنی پرائمری درجہ یہ ہے کہ وہیں لم تکن، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہ کر سکو فإنہ یراک، تو دل و دماغ میں یہ تو بتا لو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب 5 وقت کی نماز میں جب یہ تصور باندھو گے، جب یہ کنسنٹریشن بناؤ گے، مینٹین کرو گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ مراقبہ کی منزل ہو جائے گی، یہ مراقبہ کی منزل ہو جائے گی، اور یہ مراقبہ کی کنٹمپلیشن کی منزل ہو جائے گی. اور جب اس منزل میں تم پہنچ جاؤ گے تو تجربے سے، مشق سے، ریاضت سے، تعادل سے، کنٹینویشن سے وہ منزل آئے گی، وہ منزل آئے گی کہ اب تمہارے قدم برائی کی طرف نہیں بڑھیں گے، اب تمہارے ہاتھ برے کام کی طرف نہیں اٹھیں گے، اب تمہاری زبان سے بری بات نہیں نکلے گی، اب تمہارے خیال میں بری بات نہیں آئے گی، اب برائی سے بچو گے، گناہوں سے بچو گے، معصیت سے بچو گے، سن سے بچو گے، اس لیے کہ ہر وقت تو تم یہ کنسنٹریٹ کر رہے ہو نماز میں، دل و دماغ میں بتا رہے ہو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ، خبردار ادھر نہ جاؤ، اللہ ہمیں دیکھ، شراب کھانے کی طرف میں جاؤ، جوا کھانے کی طرف میں جاؤ، گیمبل ہاؤس میں جاؤ، اور وائن ہاؤس میں جاؤ، سنیما ہاؤس میں جاؤ، اور آنکھ ادھر مت اٹھاؤ، آنکھ ادھر مت اٹھاؤ، ہاتھ ادھر مت بڑھاؤ، پاؤں ادھر نہ چلے، کیوں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے وہ دلوں دماغ میں یہی بتاؤ، یہی جماؤ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ منزل آ جائے گی، وہ منزل آ جائے گی کہ تم دیکھو گے کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو. تو پہلی منزل تو یہ مراقبہ کی منزل ہے، اور جب اس میں پرفیکشن و کمال پیدا ہو جائے تو مشاہدہ کی منزل آ جاتی ہے، تو خدا بھی نظر آتا ہے، اور جب خدا نظر آنے لگتا ہے تو ساری خدائی نظر آنے لگتی ہے، جب خدا نظر آنے لگتا ہے تو ساری خدائی نظر آنے لگتی ہے. اور پھر کیا اسپریچول پاور پیدا ہوتا ہے، پھر کیا روحانی اقتدار، روحانی اختیار پیدا ہوتا ہے. میں کہیں اور نہ جاؤں گا، بحیرۃ الاسرار شریف کی حضرت ابو الحسن نور الدین شتنوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے، تو یہی سن لیجیے تو ساری تشریح ہو جائے گی، سارا ایکسپلینیشن ہو جائے گا. کچھ اور اب ضرورت محسوس نہیں کریں گے، وہ باقی محسوس کریں گے تو ابھی محمود ملتے رہیں گے، رکھیے گا. تو کہیں محفل ہو تو شرکت کرتے رہیے گا، حاصل ہوتا رہے گا. ایک بار ایسا ہوا، میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کے ایک استاد تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد تھے، ان کا نام تھا شیخ عمار. ظاہر ہے بڑے کامل مریض تھے، اور پوری دین کی تعداد بھی بہت تھی ان کی، علماء بھی، مالدار حضرات بھی، دولت مند حضرات بھی،
سبھی لوگ ان سے بیعت ہوتے رہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد رہ چکے ہیں. بڑا مکہ تھا، حضرت بھی احترام کرتے تھے استاد کی حیثیت سے. ان کے ایک مرید تھے یوسف سوداگر، ٹریس مین تھے، بزنس مین تھے، بڑے بزنس مین تھے. اس زمانے میں سوداگر کہا جاتا تھا، بڑے بزنس مین. جی چنانچہ ایسی ملک میں کسی کنٹری میں بہت بڑا فیئر، بہت بڑا میلہ لگنے والا تھا. تو وہاں کے لیے انہوں نے تیاری کی کہ اپنا سامان تجارت لے کر کے وہاں پہنچے اور نفع کمائے. چنانچہ آپ نے حکم دے دیا سارا سامان اونٹوں پہ لادا جائے. سامان لادا جائے، بہت بڑا سودا. مگر پھر اس نے سوچا کہ اپنے پیر و مرشد شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ سے تو بھی پوچھا ہی نہیں، ان کی بارگاہ میں تو بھی گئے نہیں، ابھی تو اسے اجازت دی. بھائی ہمیشہ ہم جب باہر کہیں بھی جاتے ہیں تو ان کی دعا لے کے جاتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کی دعا لے کے جاتے ہیں تو بڑا خیر ہوتا ہے. چنانچہ مختصر میں اب کروں گا، واقعہ جانے کا وقت بھی نہیں ہے اور آپ کو بہت سارے واقعات سنے بھی ہیں. تو حضور شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں چند منٹ. چنانچہ پہنچا، سلام علیکم کیا، قدم بوسی کی اور اس کے بعد عرض کیا کہ حضور فلاں ملک جانا ہے، بہت بڑا شہر ہے، بہت بڑا میلہ ہے، سامان تجارت تیار ہے، ہم جانا چاہتے ہیں، حضور سے اجازت لینے کے لیے، پرمیشن لینے کے لیے، دعا دینے کے لیے، پرمیشن اینڈ بلیسنگ. تو حضور اجازت دیں. حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مراقبہ کیا، کنٹمپلیشن کیا، آنکھیں بند کی. سبحان اللہ، ان اولیاء کرام کی شانی اور الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے. آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اور اس کے بعد آنکھ کھولی، کہا یوسف مت جاؤ، خطرہ مت جاؤ، خطرہ. جو بہت پریشان ہو کہ پیر و مرشد نے اجازت دی تھی، اب کیا کریں، سارا سامان تیار، اونٹوں پہ تجارت کا سامان سب لگے جو ہے وہ رکھا جا چکا ہے. اب یہ افسوس کے ساتھ منہ لٹکائے ہوئے، غم کی حالت میں، فکر کی حالت میں، گریف اینڈ اینزائٹی میں ڈوبے ہوئے یہ لوٹے. کچھ احباب ملے، کچھ دوست ملے، فرینڈس ملے، کہا بھائی کیا بات ہے، چہرہ اترا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیا غم ہے، کیا فکر ہے. تم کو بہت بڑے سوداگر، بہت بڑے مالدار، بہت بڑے دولت مند ہو، بہت بڑے کیپٹلسٹ ہو، آگے کیا بات ہو، ایسا سب کچھ ہے. مگر آج حضرت پیر صاحب کی ہمیں اجازت نہیں ملی. بہت بڑے تجارت کے لیے، بہت بڑے میلے کے لیے ساری تیاری مکمل تھی، لیکن پیر و مرشد کی بارگاہ میں گئے تو انہوں نے اجازت نہیں دی. بہت پریشان ہوئے، پہلے کیا فکر نہیں ہوتی. ارے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا چرچا ہے، بڑا شوہرا ہے، بڑا چرچا ہے، بڑا شوہرا ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیے. کہا وہ تو ہمارے پیر و مرشد کے شاگرد ہیں. کہا شاگرد ہے تو اور خیر ملے گا. جب ان کے استاد کے مرید ہو تو جب ان کے پاس جاؤ گے تو اس ریلیشن کی وجہ سے تمہارا اور خیال کرے گا تو شاید کام بن جائے. تو اسے یقین تو نہیں تھا کہ پیر و مرشد نے منع کر دیا، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں. مگر بزنس مین تو بزنس مین بیٹھے ہوئے دیکھیے یہ سر جو کیا نہیں ہے. اور یہ ہے جناب نثار رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ سے، اور سب اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت. اچھا تھا